بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ربی زدنی علما، اے میرے رب میرے علم میں اضافہ فرما۔ بچوں، آج ہم اسلامیات میں سبق نمبر 6 آذان پڑھیں گے۔ آپ جانتے ہیں کہ آذان کسے کہتے ہیں؟ آذان کا مطلب ہے اعلان کرنا، دعوت دینا یا حق کی طرف بلانا۔ تو بچوں، اپنی بک کا پیج نمبر 28 نکال لیجئے، جس پر یہ چیپٹر موجود ہے۔ آذان مسجد سے ہر نماز کے وقت آذان دی جاتی ہے۔ جب مسجد میں نماز کا وقت ہوتا ہے تو اس سے پہلے ہم سب کو آذان کی آواز آتی ہے۔ اذان دراصل اس بات کا اعلان یا دعوت ہے کہ اب نماز کا وقت ہو گیا ہے۔ تو بچوں، ابھی میں نے آپ کو بتایا تھا کہ اذان کا مطلب ہے اعلان، دعوت یا حق کی طرف بلانا، ٹھیک ہے؟ اور کیوں بلاتے ہیں؟ کہ نماز کا وقت ہو گیا ہے۔ اور تمام اہل محلہ محلے کے رہنے والے تمام لوگ تیاری کر کے مسجد میں نماز پڑھنے کے لیے آئیں، ٹھیک ہے؟ تو اذان اس لیے دی جاتی ہے کہ تمام لوگوں کو پتہ چل جائے کہ نماز کا وقت ہوا ہے۔ اب فجر ہے، ظہر، عصر، مغرب، عشاء، 5 بار اذان دی جاتی ہے کہ نماز کا ٹائم ہو گیا ہے اور آپ لوگ تیار ہو جائیں، وضو کریں اور مسجد کی جانب چل دیں۔ اذان بھی قبلہ رخ کھڑے ہو کر دی جاتی ہے۔ بچوں، آپ کو پتہ ہے کہ قبلہ کیا ہے؟ قبلہ وہ سمت ہے جس کی طرف منہ کر کے تمام مسلمان نماز پڑھتے ہیں، ٹھیک ہے؟ چاہے دنیا میں کسی بھی مقام پر ہو، ہر مسلمان خانہ کعبہ ہی کی طرف رخ کر کے نماز پڑھتا ہے اور یہی ہمارا قبلہ ہے۔ ہم جس جگہ پہ بھی موجود ہوں وہاں یہ معلوم کیا جائے کہ خانہ کعبہ کس سمت میں ہے، کیونکہ مسلمانوں کو خانہ کعبہ آپ کی طرف منہ کر کے نماز پڑھنے کا حکم دیا گیا ہے، اور یہی سمت کیا کہلاتی ہے؟ قبلہ، ٹھیک ہے؟ اسے ہم قبلہ کہتے ہیں۔ اگر ہم لمبے سفر میں ہیں، جیسے مثلا ریل گاڑی میں ہیں، ہوائی جہاز میں ہیں، تو قبلے کا درست اندازہ نہیں لگایا جا سکتا۔ اب کیا کریں؟ ایسی حالت میں ہمیں خود غور و فکر کرنا چاہیے اور جس طرف قبلے کا اندازہ ہو اسی طرف رخ کر کے نماز پڑھی جا سکتی ہے۔ جی، اذان دینے والے کو مؤذن کہتے ہیں، ٹھیک ہے؟ جو شخص یا مولوی صاحب جو اذان دے رہے اسے ہم مؤذن کہتے ہیں، یعنی اذان دینے والا۔ اب اذان کے الفاظ اور ترجمہ دیکھیے۔ اللہ اکبر۔ اللہ اکبر کا مطلب ہے اللہ بہت بڑا ہے، اور اللہ اکبر کتنی بار کہتے ہیں؟ 4 بار کہتے ہیں، ٹھیک ہے؟ اس کے بعد اشہد ان لا الہ الا اللہ، اشہد ان لا الہ الا اللہ 2 بار کہتے ہیں، ٹھیک ہے؟ اس کے بعد میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، معبود عبادت کے لائق سوائے اللہ کے، ہم کس کی عبادت کرتے ہیں؟ صرف اللہ تعالیٰ کی۔ اس کے بعد کہتے ہیں اشہد ان محمد الرسول اللہ،
یعنی میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے رسول ہیں. اور یہ 2 بار کہا جاتا ہے. ٹھیک ہے بچوں. آگے اس کے بعد حی علی الصلاۃ. آؤ نماز کے لیے. حی علی الصلاۃ بھی 2 بار کہا جاتا ہے. حی علی الفلاح. آؤ بھلائی کی طرف. یہ بھی 2 بار کہا جاتا ہے. صحیح. اچھا صبح کی اذان کون سی ہے؟ فجر. فجر میں اس کے بعد یہ پڑھتے ہیں. کیا پڑھتے ہیں؟ الصلاۃ خیر من النوم. الصلاۃ خیر من النوم یعنی نماز نیند سے بہتر ہے. یہ فجر کی نماز میں پڑھتے ہیں اور یہ 2 بار پڑھتے ہیں. ٹھیک ہے. نماز نیند سے بہتر ہے. پھر پڑھتے ہیں اللہ اکبر یعنی اللہ بہت بڑا ہے. اور یہ بھی ہم 2 بار پڑھتے ہیں. اس کے بعد لا الہ الا اللہ یعنی اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں. اور یہ ہم پڑھتے ہیں آخر میں 1 بار. ٹھیک ہے. تو آپ سب کو سمجھ میں آ گیا ہوگا کہ اذان جو ہے وہ کس طریقے سے دی جاتی ہے اور ہر لفظ کا کیا مطلب ہے. اور صبح کی اذان جو ہے وہ کیوں مختلف ہوتی ہے، کیونکہ اس میں الصلاۃ خیر من النوم 2 بار کہا جاتا ہے. ختم نہیں کرنا بند کر. بچوں ہم نے اس سے پہلے والے سبق میں ایک حدیث پڑھی تھی. جس نے صبح کی نماز ادا کی وہ اللہ تعالیٰ کی حفاظت میں ہے. تو بچوں امید ہے کہ آپ کو یہ سبق اچھی طریقے سے سمجھ میں آ گیا ہوگا. اب اس کی ایکسرسائز کرنے کے لیے آپ لوگ پیج نمبر 23 نکالیے. پیج نمبر 23 پر آپ کے کوشچن آنسر موجود ہیں. دیکھیے پیج نمبر 23 پر دیکھتے ہیں اذان کیوں دی جاتی ہے. اذان اس لیے دی جاتی ہے کہ نماز کا وقت ہو گیا ہے، کہ آپ لوگ نماز پڑھنے کے لیے مسجد میں آ جائیں. اذان دینے والے کو کیا کہتے ہیں؟ اذان دینے والے کو مؤذن کہتے ہیں. ٹھیک ہے. صبح کی اذان کس طرح باقی اذانوں سے مختلف ہے؟ صبح کی اذان میں یہ جملہ اضافی بولا جاتا ہے. وہ جملہ ہے نماز نیند سے بہتر ہے. اذان آپ کو کس چیز کی دعوت دیتی ہے؟ اذان ہمیں نماز پڑھنے کی دعوت دیتی ہے. مسلمان گھرانوں میں جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو اسے پہلے کیا سنایا جاتا ہے؟ تو بچوں جب مسلمان گھرانوں میں بچہ پیدا ہوتا ہے تو اسے سب سے پہلے اذان سنائی جاتی ہے. کوشچن نمبر 2 پر آ جائیے. ان صحابی کا نام لکھیے جن کی اذان سن کر لوگ ایمان لے آتے تھے. تو بچوں حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اذان سن کر لوگ ایمان لے آتے تھے.
امید ہے کہ آپ کو چیپٹر بھی اچھی طریقے سے سمجھ میں آ گیا ہوگا، کویسچن آنسر بھی آپ کی سمجھ میں آ گئے ہوں گے۔ اللہ حافظ۔